الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین کرام، بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور سعادت مندی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کی بہت بڑی علمی شخصیت حضرت علامہ شیخ الحدیث والتفسیر مولانا ابو عمر عبدالعزیز النورستانی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ آپ ہم سے اور آپ سے ان کا تعلق کوئی نیا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اسی قرطبہ کے حال کے اندر حضرت نے کئی مرتبہ ہمیں اپنے علمی فوائد سے نوازا ہے۔ آخری مرتبہ جو ان کا درس ہوا تھا بہت ہی جامع درس ہوا تھا حجیت حدیث پر، اور وہ ایک بہت ہی معلوماتی درس تھا۔ اس کے بعد پھر کچھ حالات اس طرح کے آ گئے، کوئی کرونا اور کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی رہی، اور ہمارے درمیان ایک انقطاع رہا۔ لجنہ کی حد تک یا ڈاکٹر محمدی صاحب کے گھر کی حد تک تو ملاقات ہوتی رہی، لیکن آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم آج پھر اس علمی شخصیت سے استفادہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ محترم کی علم میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ میں مرکز دعوت الجالیات کی طرف سے اپنے تمام بہن اور بھائیوں کی طرف سے شیخ صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا، اور شیخ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سفر میں اپنی مصروفیات کے باوجود ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ حضرت کا تعارف مختصر کچھ اس طرح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے، دعوتی میدان میں ہمیشہ ان کا ایک بڑا نام سنا ہے۔ مناظرے کا میدان ہو، بڑی بڑی کانفرنسوں میں ہم ان کے خطابات سنتے اور اپنا ان کے بارے میں معلومات ملتی۔ پہلی کلاس میں غالباً جامعہ سلفیہ میں جب داخل ہوا تھا میں، اس وقت شیخ ابراہیم کے ساتھ حضرت فیصل آباد میں تشریف لائے تھے، تو وہاں بھی ان کا خطاب میں نے سنا تھا۔ یہ سن 1981 کی بات ہے، اور اس وقت سے ایک تعارف اور ایک دلی عقیدت ہے ان کے ساتھ۔ جناب شیخ صاحب سن 1970 میں جامعہ ستاریہ سے انہوں نے سند فراغت حاصل کی، اور اس کے بعد 1977 میں اپنے مرحوم دوست جو بہت بڑے جماعت کی علمی شخصیت تھے، علامہ ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جامعہ عصریہ کی بنیاد رکھی پشاور میں۔ آج بھی الحمدللہ حضرت کا بہت بڑا جامعہ ہے، جس میں طلباء کے لیے الگ سے انتظام ہے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، طالبات کے لیے الگ سے انتظام ہے اور وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور ہزاروں شاگرد حضرت کے موجود ہیں، عرب میں بھی، عجم میں بھی، اور سند حدیث کا اجازت اور روایہ اور اجازہ لیتے ان سے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ نے تقریباً 100 کے قریب کتابیں اور رسائل تصنیف کیے ہیں اور تالیف کیے ہیں، چاروں زبانوں میں، اردو، عربی، فارسی اور پشتو۔ یعنی دعوتی میدان میں مناظرے، دعوت و تبلیغ، اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہ سنا ہے کہ مسند حدیث پر براجمار ہیں، درس بخاری ایک مدت سے دے رہے ہیں، تو آج ہماری یہ بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی زیارت کا موقع دیا۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا، اور اس موقع پر ہم ان کو جہاں خوش آمدید کہتے ہیں، وہاں میں آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ حضرت کا خطاب سنیں، اور یہ علمی نوادرات اور فوائد ان کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ کر کے لے جائیں۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔
میں دعوت خطاب دیتا ہوں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز نورستانی حافظہ اللہ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اپنے علمی نوازشات سے ہمیں نوازیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت کرے. حضرت خطاب فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا، ان میں بنی آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرافت بخشی اور پھر ایمان والوں کو، پھر اہل علم کو. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معمور کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت یہ ایک وسیع مفہوم ہے جو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے
اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک نبی نے اپنے قوم کو اللہ کی معرفت، اللہ کی بندگی کی معرفت، اللہ کی اطاعت کی معرفت سکھائی۔ آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور آپ کی اطاعت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا اطاعت قرار دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی کتاب میں فرض قرار دیا۔ یہ اس لیے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی عین ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت میں سے ایک صفت یہ بیان کیا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خواہش سے، اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو کچھ کہتے ہیں شرعی لحاظ سے وہ وحی ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تو ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افعال اور اقوال، حرکات اور سکنات سب وحی پر مبنی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کو وحی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کہنے کے توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث وحی ہونے پر شاہد یہی آیت ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں اپنی بات کو بھی حدیث کہا ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بھی حدیث کہا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حدیث کو منزل من السماء فرمایا ہے، منزل من اللہ فرمایا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین حدیث نازل فرمایا ہے، اور اس حدیث قرآن کی صورت میں اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کی صورت میں۔ قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں
ہمارے ساتھ کفار بھی متفق ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کی وحی ہونے پر ہمارے اندر کی ہمارے اپنے آپ کو مومن کہلانے والی، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، وہ بھی متفق نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی فرمایا ہے، صحابہ کرام نے وحی فرمایا ہے، تابعین نے وحی فرمایا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث کو وحی فرمایا ہے، اس کے ایک شاہد ہمارے خالہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن تھا، میں باہر تھے، جب میں نے یہ کیفیت دیکھا میں دوڑ کر مسجد آئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ہدایات فرمائیں تاکہ اس سے میں محروم نہ ہوں۔ جب میں مسجد پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نماز پر کھڑے تھے۔ میں اپنی بہن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے سر سے اشارہ کیا اوپر۔ میں نے کہا کہ آیتن کوئی نشانی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ سر ہلا کر کے ہاں۔ میں بھی نماز پر کھڑے ہو گئے۔ وہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے لمبی کی حتیٰ تجلانی الغش، یہاں تک کہ میں مجھ پر غش طاری ہو گئی۔ پاس برتن پڑا ہوا تھا پانی کی، اس سے پانی لے کر اپنے منہ پر چھینٹتے رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز بھی ختم کی اور سورج گرہن بھی ختم ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ابھی وحی ہوا کہ تمہیں قبروں میں فتنے میں ڈالا جائے گا جیسے دجال کے فتنے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرمایا کہ لقد اوحی الیہ، یہ واقعہ قرآن کریم کی کسی جگہ میں نہیں ہے، کسی سورت میں نہیں ہے، کسی آیت میں نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ لقد اوحی الیہ، مجھ پر وحی ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے، جعرانہ مقام بھی، جو کہ آج کل ہمارے حجاج حضرات بڑا عمرہ کہتے ہیں، وہاں استراحت کیا، حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا، راتوں رات مکہ مکرمہ چلے گئے، عمرہ کیا، واپس آ گیا۔ اتنے میں ایک اعرابی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جبہ بھی پہن کر رکھا ہے، خوشبو سے بھی لت پت ہوں، عمرہ کی نیت بھی کر چکا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئی۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنے طرف سے جواب نہیں دیتے تھے، وحی کے انتظار میں۔ اس سے پہلے یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ خواہش ظاہر کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول وحی کی وقت دیکھتا کہ کیسے نازل ہوتا ہے۔ جب اس اعرابی نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کہ یعلا، جو خواہش آپ کرتے تھے وہ ابھی پورے ہو رہے ہی، آ جاؤ۔ جب آ گیا تو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر کپڑا تھا، اس کو میں نے ہٹا کر دیکھا تو آپ لال سرخ ہو چکے تھے۔ فلما سری عنہ، جب اس سے وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو کہنے لگا کہ این السائل، ابھی جس نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ آدمی کھڑا ہو گیا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر خدمت ہوں۔ آپ نے فرمایا اما جبتک فانزعھا، جو جبہ پہن چکے ہیں اس کو اتار دو، وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَاغْسِلْهُ، جو خوشبو آپ نے لگایا اس کو دھو لو، وَامْضِ فِي عُمْرَتِكَ، اپنے عمرے کو پورا کر لو۔ یہ واقعہ بھی قرآن کریم کی کسی جگہ میں نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات وحی کے ذریعے بتائی گئی۔ اسی طرح میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ آپ کی صفت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ نیک آدمی اور برا آدمی، فاسق فاجر، سب کچھ، سب قسم کے لوگ باتیں کرتے ہیں، میرے غیرت گوارا نہیں کرتا ہے، لہذا آپ پردہ کرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پردہ نہیں کراتے تھے۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میرے گھر میں تھے، مغرب نماز کے بعد نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئی۔ میں نے کھانا سامنے رکھا اور اجازت مانگی کہ میں قضاء حاجت کے لیے نکل رہی ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جب باہر نکلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ کہنے لگا الا قد عرفناک یا سودا، سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ تو وہ موڑ کر واپس آ گئی، قضاء حاجت کے لیے نہیں گئی۔
جب گھر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا قضاء حاجت کے لیے نہیں گئی؟ وہ کہنے لگے کہ باہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور اس نے آواز دی کرا عرف نہ کیا سودا، ہم واپس آئے۔ اتنے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سودا کے گھر آئے تھے۔ وہ دونوں قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوبی سے ہڈی اٹھایا اور نہ منہ تک پہنچا دیا اور نہ واپس رکھا۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ وحی نازل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا قد اذن لکن ان تخرجن لقضاء حاجتکن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اجازت دی گئی کہ تم اپنے قضاء حاجت کے لیے نکل سکتے ہو۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ نہیں کرایا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے تھے مگر وہ جو وحی ہوتا۔ پھر جا کر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی دن پردے کی آیتیں نازل ہوئی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر تشریف لے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے اور میں ابھی باہر تھا کہ وحی نازل ہوئی کہ پردے کی، مجھے روک لیا۔ مقصد اور غرض یہ ہے کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث وحی ہے۔ جیسے قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کو نازل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے مجھے قرآن پاک پڑھایا اعلی حرف، ایک حرف پر پڑھایا۔ میں نے کہا کہ اور بڑھا دیجئے، پھر 2 حرف، میں نے پھر عرض کیا کہ میری امت عاجز ہے اور بڑھا دیجئے، یہاں تک کہ چلتے چلتے 7 احرف تک پہنچ گئے۔ یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے آ کر مجھے قرآن پاک سکھایا۔ اسی طرح بہت سی واقعات ہیں اور بہت سی احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث وحی ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا مصیبت یہ چل پڑی ہے کہ اس سے ہمارے متکلمین نے اور اس کے بعد ہمارے اصول فقہ والوں نے یہ مصیبت بیچ میں ڈالا ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فرائض و عقائد میں حجت نہیں ہے اور باقی میں حجت ہیں۔ بہرحال احادیث خبر واحد
فرائض میں بھی حجت ہیں اور عقائد میں بھی حجت ہیں. ایک یہ حدیث اس میں یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا اور ساتھ ساتھ فرمایا انک قطعت قوم اہل کتاب. معاذ ذرا خیال رکھیے آپ کسی ان پڑھ لوگوں کے پاس نہیں جا رہے ہیں بلکہ اہل علم کے پاس جا رہے ہیں. یہود تورات کی جاننے والے تھے، علماء تھے. انک قطعت قوم اہل کتاب فاول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب سے پہلے بات آپ نے ان کو جو دعوت دینی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف دینی ہے. اگر انہوں نے یہ بات مان لی پھر ان کو بتا دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے. اگر اس کو بھی مان لیا پھر کہہ دینا کہ سال بھر میں جو نصاب پورے ہو جائے اس میں زکوٰۃ فرض ہے. اب اس حدیث میں خبر واحد ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا بھیجا ہے. عقائد شہادت لا الہ الا اللہ اس کے طرف بلایا. فرائض جو کہ نماز اور زکوٰۃ ہے اس کے طرف بھی بلایا. اگر حجت نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور کسی کو بھی بھیج دیتے، جمی غفیر کو بھیج دیتے. اس کے بعد دوسرے دفعہ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ساتھ ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا. مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث خبر واحد یہ فرائض میں بھی حجت ہیں اور عقائد میں بھی حجت ہیں اور دیگر امور میں بھی حجت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ لیا جائے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وحی کی ذریعے بتا دیا کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. یہ عصر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبے کی طرف نماز پڑھی. ایک صحابی جو نماز میں حاضر تھے وہ نکلا قبلتین تک جب پہنچ گیا وہ نماز پہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے خانہ کعبے کے طرف نماز پڑھ کے آیا ہوں. تو وہیں سب کے سب خانہ کعبے کی طرف مڑ گئے، اس لیے مسجد قبلتین کہتے ہیں. اگر حجت نہ ہوتا
تو وہ کیوں پھیرتے؟ حجت ہے اس لیے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے کچھ وفد آئے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک داعی بیج دیجیے اور امین داعی بیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں داعی بیچتا ہوں امین. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اٹھ جاؤ، ان کے ساتھ جاؤ، یہ امین